درس شفا شریف میں جو آج کے باب میں باتیں پڑھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری یعنی وفات کے بعد کیا حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے حضور کی زندگی ظاہری میں صحابہ کرتے تھے، یا کوئی اور اصول ہے؟ جیسے یہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تعظیم و توقیر کا تعلق حضور کی زندگی کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے، بلکہ آپ وہاں چلے جائیں مسجد نبوی میں، وہاں کئی لال رومال اوڑے درس دے رہے ہوتے ہیں امپورٹ کیے ہوئے لوگ، کہ نہیں جب مدینے میں آئیں تو یہ نیت نہ کریں کہ حضور کے روضے پہ چلے ہیں، بس یہ نیت کریں مسجد نبوی میں آئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے روضے پہ بعض دفعہ سلام بھی نہیں کرنے دیا جاتا، اور نبی علیہ السلام کے روضے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ یعنی آج کے دور میں بھی ایسے بے ادب اور بے ایمان لوگ ہیں جو کہتے ہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ کی امتی ہیں، مگر عمل سارے کا سارا ان کا وہ ہے جو حضور کے زمانے میں منافقین اور مشرقین کا تھا، کہ دل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بھرا پڑا ہے، اور ان کی ہر دم اور ہر لمحے ایک ہی کوشش ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو عشق اور حضور کا جو محبت ہے وہ امت کے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے، اور ایک ہی بہانہ بس شرک 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج کے موضوع کی چند باتیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کو خوب یاد رکھو، نبی علیہ السلام کی حرمت، تعظیم، عزت، تکریم آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایسے ہی اس امت پر واجب ہے جیسے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں لازم تھی۔ یہ آپ کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، حضرت قاضی ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس طرح حضور کے زمانہ ظاہری کے اندر حضور علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے اندر رسول اللہ کا ادب و احترام لازم تھا، آج بھی ویسے ہی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت ابو جعفر امیر المومنین نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں مناظرے کے متعلق پوچھا، کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں مناظرے کے متعلق جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں بلند آواز سے نہ بولو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی مدحہ یعنی تعریف فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پست کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت اور برائی بیان کی کہ ان الذین ینادون، سورہ حجرات کے اندر یہ آیت ہے، بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ آپ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ یہ امام مالک نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا۔ امام مالک نے کس کو کہا؟ ابو جعفر وقت کے امیر المومنین کو، اور جب اس نے یہ جملہ سنا وہ خاموش ہو گیا۔ امام مالک نے کہا کہ اللہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدح بیان کی ہے جنہوں نے رسول اللہ کا احترام کیا، اور ان کی مذمت کی جنہوں نے حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے صرف بلند آواز سے حضور کو پکارا تھا، بلایا تھا۔ اور پھر جب حضرت امام مالک علیہ رحمہ سے کسی نے دریافت کیا
کہ اب ہم جب دعا مانگیں ہم کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے مانگیں یا روضہ رسول کی طرف؟ یہ آج بھی آپ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، ایک وہ ٹولہ پھرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں نہیں جی اب کعبے کی طرف منہ کر کے مانگے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے۔ اس بے ایمان کو پتہ ہی نہیں کہ سارا کچھ ہے تو ادھر ہی، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگے یا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوں، آپ نے کیا خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ وجہ کیا ہے رسول اللہ کے در سے منہ پھیرنے کی؟ حالانکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ کی جناب میں وسیلہ ہوں گے۔ کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو بخشش ہوگی، آج دنیا میں تم کیوں رسول اللہ سے منہ پھیرتے ہو بھائی؟ اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورۃ النساء کی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، حضور کی بارگاہ میں ادب و احترام۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا تم میں سے جس کو بھی حدیث بیان کروں گا ایوب رحمۃ اللہ علیہ اس سے افضل ہوگا۔ پھر فرمایا میں نے اسے 2 حج کرتے دیکھا ہے، میں اس کو دیکھتا اور سنتا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آ جاتا، ترس آتا۔ میں نے اس کی یہ بات دیکھی سو دیکھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انتہا درجے کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ حضور کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں، ان کی بات میں سنا رہا ہوں۔ اور حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا، حضرت امام مالک کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا، ان کا رنگ بدل جاتا، خوب جھک جاتے، اور جو سامنے آپ کے مریدین، طلباء، شاگرد بیٹھے ہوتے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ ہمارا شیخ ہمارا کس قدر جھک گیا، کس قدر تکلیف کرتا ہے۔ تو ایک دن پوچھ لیا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، امام مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، وہ تم نہیں دیکھتے، اور تم میرے دیکھے ہوئے کا انکار کرو جو میں دیکھتا ہوں۔ میں تعظیم اس لیے کرتا ہوں رسول اللہ کی۔ اور حضرت امام جعفر بن محمد الصادق رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ آپ بڑے خوش طبع انسان تھے، مگر جب آپ کے سامنے حضور کا ذکر جمیل ہوتا چہرہ زرد ہو جاتا، اور کبھی بھی آپ نے نبی علیہ السلام کا فرمان بغیر وضو کے نہیں بیان کیا، حضور کی حدیث کو بغیر وضو کے بیان نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اور پھر فرماتے ہیں آخر میں جو بات بیان کی گئی عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتے تو خاموش رہنے کا حکم فرماتے کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہتے حدیث جب بیان کی جائے اس وقت بھی واجب ہے کہ نبی کی حدیث کو خاموشی سے سنا جائے۔ یہ تعظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور کے وصال کے بعد۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار اطہر پر تعظیم کے ساتھ جاتے۔ اور انسان تو انسان، جانور بھی حرم رسول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں احترام بجا لاتے۔ اور یہ لکھا حضرت قاضی یاز علیہ رحمہ نے ایک باب میں
کہ ایک ہرنی کے پیچھے شیر لگا اور ہرنی حرم رسول کے اندر آ گئی. یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات. شیر باہر کھڑا رہا. کسی نے کہا پکڑتا نہیں، ہرنی تیرے سامنے ہے. کہا مجھے پتا میرے سامنے ہے، مگر میں لحاظ کر رہا ہوں کہ یہ ہرنی اس وقت رسول اللہ کے سین میں ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے، یہاں میں اس کا شکار کر کوئی نہیں سکتا. تو درندوں کو خبر ہے کہ حضور کی بارگاہ کا اور حضور کے جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے حرم کا ادب کرنا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والے کہیں کہ یہاں کچھ نہیں رکھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو. امت کی تباہی اسی لیے آج ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کے دلوں سے عشق رسول نکال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں حضور کی عزت و احترام اور ناموس کی پہرے داری کی توفیق بخشے.